اپنے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالم پوری دامت برکاتہم کی خدمت مقدسہ میں کہ آپ اپنے گراں قدر مواعظ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ شروع ہو گئے۔ بہت دور تک بنی اسماعیل کا تذکرہ شروع گیا۔ ليس البر ان تولوا وجوهكم سے اس امت محمدیہ کا تذکرہ شروع ہوا۔
اور وہ سورت کے ختم تک گیا ہے، اور سورت کے ختم پر مومنین کی ایک دعا ہے، کئی اجزاء پر مشتمل ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اس پر سورہ بقرہ پوری ہوگی، اے اللہ وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے مقابلے میں ہماری مدد کرو، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ کافر لفظ گالی بن گیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم گالی دیں، اس کے لغوی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، اسے لغوی معنی ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو تو آپ ہماری مدد فرمائیں، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوئی۔ سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل کے متأخرین، متقدمین پہ یہود تھے، متأخرین نصارہ کا تذکرہ شروع ہوا۔ نجران یمن میں ایک شہر تھا، وہاں کا ایک وقت آیا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خود اللہ بھی ہیں۔ اپنا یہ ان کا عقیدہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابنیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، یہ حضور کے سامنے مدلل کر کے ثابت کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔ 101 آیتیں آل عمران کے شروع کی 101 آیتیں اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ پھر جب وہ بیان پورا ہوا تو وہ جو سورہ بقرہ میں مومنین کی دعا تھی وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ کے آخر میں جو دعا تھی وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور آدھی سورہ آل عمران اسی مسئلے میں ہے۔ یہ تذکرہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں کی میں نے 2 آیتیں پڑھی۔ قرآن نے کہا تم دعا کرتے ہو کہ اسلام کا جو انکار کرنے والے ہیں، اسلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم تمہاری مدد کریں، مدد کرنے کے ہم مدد کریں گے، مگر مدد کا منہ پیدا کر لو۔ یہاں سے بات شروع کی ہے۔ بات پوری آدھی صورت ہے، اور آدھی صورت میں سب مضمون چلا گیا ہے، میں وہ سارا نہیں بیان کرتا، میں نے شروع کی 1.5 آیت پڑھی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ مثبت اور منفی پہلو سے پکے مسلمان بنو، نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان بنو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کریں کافروں کے مقابلے میں تو پہلے تو مسلمان بننا پڑے گا، اور مثبت پہلو سے بھی مسلمان اور منفی پہلو سے بھی مسلمان، پکے مسلمان بنو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہی کہ مدد آنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ تمہاری صفوں میں اتحاد ہو، تم سب مل کر کے اللہ کے دین کی رسی کھینچو تو گاڑی سڑکے گی، اور اگر تم سب مل کر کے اللہ کے دین کی گاڑی نہیں کھینچو گے تو نہیں سڑکے گی۔ اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جیسا ابھی مولانا یامین صاحب فرما رہے تھے کہ یہ عالم اسباب ہے، یہاں اللہ کی مدد کے لیے بھی اسباب چاہیے۔ وہ سبب کیا ہے؟ 2 سبب۔ صحیح پکے مسلمان بنو اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔
اللہ کی مدد آئے گی. دیکھو پہلی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. تم کہتے ہو ہم نے ایمان لیا ہے، ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو. یہ قرآن کی ایک تعبیر ہے. اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، گناہ مت کرو. گناہ سے بچنا یہ اللہ سے ڈرو، تقوی، پرہیزگاری. اللہ سے ڈرو یہ قرآن کریم کی تعبیر ہے کہ گناہ کرو، اللہ کے احکام کی نافرمانی مت کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے احکام کے سامنے سربلند ہو. اللہ کا جو حکم کرنے کا ہے تمام کرنے کے احکام پر عمل کرو، بچنے کے احکام سے بچو اور کرنے کے احکام پر عمل کرو. یہ دو بازو ملیں گے تو پرندہ اڑے گا. دو پروں کے بغیر پرندہ نہیں اڑتا. پرندے کا اگر ایک پر ہو، ایک پر ٹوٹ جائے تو پرندہ کیسے اڑے گا؟ یہ دو بازو ہیں، ایک مثبت ایک منفی. آج میرے بھائیوں، وہ لوگ جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں، کہ ہم مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ نہ کرنے کے کاموں سے کتنا بچتے ہیں اور کرنے کے کاموں پر کتنا عمل کرتے ہیں. اس کا جائزہ لیں. سب سے پہلے پکا مثبت و منفی پہلو سے پکا مسلمان بننا پڑے. اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے. بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں ایک حدیث لکھی ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے جو کام ہیں یہی تمہارے حاکم بنتے ہیں. تمہارے جیسے کام ایسے تمہارے حاکم. اپنے کام درست کرو، حاکم درست ہو جائیں گے. تمہارے کام بگڑے ہوئے ہوں گے تو حاکم بھی ایسے ہی آئیں گے. یہ حدیث ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے جو کام ہیں، اعمال ہیں، وہی تمہارے حاکم بنتے ہیں. کچھ کام کبھی اچھے آتے ہیں، کبھی برے آتے ہیں. اچھے کب آتے ہیں جب لوگوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. برے کب آتے ہیں جب لوگوں کے اعمال برے ہوتے ہیں. تو یہی جو اعمال ہیں ہمارے، یہی ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں. اچھے اعمال ہیں تو اچھے کام آئیں گے، برے اعمال ہیں تو برے کام آئیں گے. میں مثال دوں آپ کو تو بات سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی. میں دیوبند کی مثال دیتا ہوں. دیوبند میں 1.5 گز کے فاصلے پر مسجد ہے. دیوبند میں اتنی مسجدیں ہیں، ہر 1.5 گز کے فاصلے پر مسجد ہے. میرے گھر سے 3 مسجدیں 1 منٹ کے فاصلے سے ہیں. یہاں سے چلوں گھر سے 1 منٹ میں اس میں پہنچوں گا، 1 منٹ میں اس میں پہنچوں گا، 1 منٹ میں اس میں پہنچوں گا. فجر میں دیکھتا ہوں 10 گھنٹہ بجتا ہے ثابت کا، اور گھنٹہ بجنے کے بعد میں پھر لاؤڈ اسپیکر سے اذانیں شروع ہوتی ہیں. نماز شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے تک 1 گھنٹہ اذانیں ہوتی ہیں اور ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر. اور شروع میں تو 20-25 مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ اذانیں شروع ہوتی ہیں اور اتنا
اتنا شور اور ہنگامہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی چلتا ہے یہ کیا مجھے مسلمانوں نے اس میں دیکھے جب گھنٹہ ختم ہوا تو پورے بس 2000 تو لاؤڈ اسپیکر آتا ہے، ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لا کر رکھتا ہے اور ہر مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے اور 15-20 اذانیں ایک ساتھ لاؤڈ اسپیکر سے اور قریب قریب مسجدیں ہیں، تو مجھے پورا معلوم ہوتا ہے کہ کیا تماشا ہے۔ آدھا دیوبند ہندو ہے، کیا وہ ہندو پریشان نہیں ہوتے ہوں گے؟ میں پریشان ہوتا ہوں۔ آدھا دیوبند ہندو ہے، ان کو کیا دلچسپی ہے تمہاری اذان سے، اور اتنا شور بچا کر سب کی نیندیں خراب کر دی، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کیا کرو کہ دیوبند میں 4 جگہ، ایک یہاں ایک وہاں ایک وہاں ایک وہاں، 4 جگہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوگی، بس باتیں بغیر لاؤڈ اسپیکر سے اذان دو تاکہ لوگوں میں نیند تو خراب نہ ہو۔ لیکن تماشا یہ ہے، میں روز دیکھتا ہوں، اچھا پھر اس کی آنکھ کھلی، لاؤڈ اسپیکر کھلا، اذان لاؤڈ اسپیکر سے شروع کر، نماز پڑھی ہونے سے 10 منٹ پہلے تک پورے شہر میں لاؤڈ اسپیکر سے اذانیں ہوتی ہیں۔ تو جو سویا ہوا ہے وہ تو سمجھے گا کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی 1 گھنٹہ ہے، تھوڑا سو لو۔ ارے وہ تو 10 منٹ باقی ہے اور اذان دے رہا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے اپنائے جو برادران وطن ہیں ان کے جذبات کو کوئی خیال نہیں کرتے، یہ کون سا اسلام ہے؟ دوسری مثال دوں، دیوبند میں میلہ کلچر ہاؤس ہے، وہاں سے ذبح کرتے ہیں، بہت سے بسائی دکان کے سامنے عرب سے جا کر ذبح کرتے ہیں صبح۔ اب وہاں ہندو گزر رہے ہیں بیچارے، اور گزر رہے ہیں ان کے سامنے یہ کرتے ہیں، یہ اسلام نے کہاں سکھایا ہے؟ کون جاتا ہے کمیلے میں وہی دکان کے سامنے بیٹا ذبح کر دیا، یہ ہو رہا ہے۔ سڑک ہے، سڑک میں تو حالات نہیں گزرے گا، تو غیر مسلم بھی بیچارہ گزر رہا ہے اور یہ سب تماشا ہو رہا ہے۔ اور میں مثال دوں، دیکھو اسلام میں 3 طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، 3 طلاق پر تو بڑی سخت سزا ہے، مگر آج ہمارا نوجوان 3 خیر دھڑا دھڑ طلاق طلاق طلاق، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور ہمارے نوجوان کو کیا کہو، یہ جو ایڈوکیٹ ہیں، یہ جو وکیل ہیں، یہ جو بیرسٹر ہیں، یہ طلاق نامہ لکھتے ہیں تو 3 سے کم لکھتے ہی نہیں۔ یعنی ہمارے یہ ایڈوکیٹ اور یہ وکلا اور یہ بیرسٹر اتنے جاہل ہو گئے کہ ان کو اسلام کا حکم معلوم نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دیں گے تبھی طلاق ہوئے۔ حالانکہ اسلام میں طلاق کے لیے قرآن میں احکام ہیں اور بڑے واضح احکام ہیں۔ فرمایا بیوی کے ساتھ نہ اتفاقی ہو جائے تو عزوہن، سمجھاؤ، سمجھایا سمجھتی نہیں تو پھر خوابگاہ میں الگ کرو، اپنے ساتھ مت بٹھاؤ۔ شوہر اسی کمرے میں بیٹھے لیکن بیوی کو اپنی چارپائی پر نہیں، الگ پڑ، یہ بھی ایک سزا ہے بیوی کے لیے، الگ پڑ۔ شوہر اس کمرے سے باہر بھی جائے گا، شوہر کو وہی رہنا ہے۔ تمہارے لاؤڈ اسپیکر سے ان کے سب کے کام دہشتکاری ہو گئے ہیں، کیسے ہو گئے ہیں، اتنی تو آواز ہے، وہ کتنی آواز تیز کرے گا آگے جتنی لاؤڈ اسپیکر لائے گا میں اتنا آہستہ بولنا شروع کروں۔
قرآن کریم میں ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ انمن ہو جائے تو پہلے سمجھاؤ، نصیحت کرو، ضرور نہ سمجھے تو پھر خوابگاہ اس کی الگ کر دو، اسی کمرے میں تم خود دیکھو، مگر اپنی چارپائی کو بیوی کو مت لٹاؤ، الگ پڑھو، یہ سزا ہوئی۔ اس سے بھی معاملہ قابو میں نہ آئے تو پھر مار سکتے، عورت کی اصلاح کرنے کے لیے مار سکتے، مگر مارنے میں 3 سے زیادہ نہیں مار سکتے، لکڑی سے نہیں مار سکتے، ہاتھ سے مار سکیں گے اور جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے، 3 سے زیادہ نہیں مار سکتے، لکڑی سے نہیں مار سکتے، ہاتھ سے مارو اور 3 سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ یہ مسئلہ شامی میں جہاں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال میں نماز سکھاؤ اور نہ پڑھے تو 10 سال میں مارو، وہاں شامی میں یہ مسئلہ ہے کہ اعضائے رئیسہ پر نہیں مار سکتے، چہرے پر نہیں مار سکتے، لکڑی سے نہیں مار سکتے، ہاتھ سے مارو اور وہ بھی 3-4 مرتبہ نہیں مار سکتے۔ جہاں بھی مارنے کا ذکر ہے وہاں یہی شرائط ہے۔ ہمارے یہاں مکاتب میں قاری صاحب اور حافظ صاحب، وہ قاری صاحب حافظ صاحب نہیں، قصائی صاحب ہیں، ڈنڈا لے کر پین پڑتے ہیں جب تک خون بچہ نہ ہو جائے، چھوڑتے نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ مسائل ہیں، لکڑی سے نہیں مار سکتے، ہاتھ سے مارو تو 3 مرتبہ 4 مرتبہ نہیں، اور اعضائے رئیسہ پر نہیں مار سکتے۔ تو بیوی کو بھی جو مارنے کا مسئلہ ہے وہ ان کی سخت ہے، اب بھی یہ مسئلہ قابو میں نہیں آیا تو پھر پنچایت بٹھاؤ، ایک آدمی شوہر کے خاندان کا اور ایک آدمی عورت کے خاندان کا، 2 آدمیوں کی پنچایت بٹھاؤ اور وہ شوہر کی بیوی کی دونوں کی بات سنیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ غلطی بیوی کی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، حالانکہ غلطی اس کی ہے۔ اس مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی چوری ہے، اگر بیوی چوری نہیں تو چڑھا ہے، تو پنچایت دونوں کی بات سنے گی تو وہ فیصلہ کرے گی چڑھا کون ہے۔ اس لیے 2 آدمیوں کی پنچایت بٹھاؤ۔ ایک لطیفہ سنو، ایک صاحب ڈاکٹر کے یہاں گئے اور کہا میری بیوی اونچا سنتی، دوا دے دو۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیوی کتنا فیصد اونچا سنتی ہے یہ معلوم ہو تو میں دوا دوں۔ تم ایسا کرو، گھر جا کر کے ایک خاص جگہ سے بیوی سے ایک بات کہو، اگر وہ سنے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آدھے راستہ آگے بڑھو، پھر وہی بات کہو۔ سنے ٹھیک ہے، اگر نہ سنے تو پھر آدھا راستہ اور آگے بڑھو، تو مجھے پتا چلے کہ وہ کتنا فیصد اونچا سنتی ہے۔ وہ آئے، دروازے پر کھڑا ہو کر کہے بیگم کیا کر رہی ہو؟ وہ کھانا پکا رہی تھی۔ تو اس نے جواب دیا جناب نے سنا نہیں۔ تو آدھے راستے پر بڑھے اور بڑھ کر پھر کہا بیگم کیا کر رہی ہو؟ پھر اس نے جواب دیا، پھر میاں صاحب نے سنا نہیں۔ پھر آدھے راستے پر اور بڑھے، بیگم کیا کر رہی ہو؟ تو بیگم نے کہا 3 مرتبہ کہہ چکی کہ آلو کاٹ رہی ہوں، تم سنتے تو ہو نہیں۔ خبر تمہارا شوہر ہے۔ تو فیملی پرابلم میں کبھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں رائٹ ہوں، رانگ بیوی ہے،
لیکن دو آدمیوں کی پنچایت جب بیٹھے گی اور بیوی اپنی بات کہے گی، شوہر اپنی بات کہے گا، یہ پنچایت فیصلہ کرے گی کہ رانگ کون ہے، غلط کون ہے، رائٹ کون ہے، جو غلطی پر ہے اسے تباہ کر کے کہے گی۔ یوری کا اصلاح یہ اللہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں اخلاص سے کوشش کریں گے کہ میاں بیوی میں موافقت ہو جائے تو ہو جائے گی۔ پنچایت بٹھائی، معاملہ قابو میں نہیں آیا، اب طلاق کا نمبر آتا ہے، اب آتا ہے، اور وہ بھی ہے الطلاق مرتان، مرتن بعد مرتن، ایسی پاپی میں جس میں شوہر نے بیوی سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، صحبت نہ کی ہو، ایسے پاپی کے اندر ایک طلاق رجیع دینی، یہ آگے نہیں دینی، پھر وہ عزت گزارے گی، 3 حیض آ جائیں گے، نکاح سے نکل جائے گی، اور عزت کے اندر واپس لینا ہے تو واپس لے لو۔ اور اگر ضرورت پڑے دوسری کی تو یہ توہر گزر جائے، پھر حیض آئے، پھر جو اگلا توہرا ہے اس میں صحبت کیے بغیر دوسری طلاق دے سکتے، 2 طلاق ایک ساتھ نہیں، ایک توہر میں طلاق، پھر دوسری طلاق اگلے توہر میں، پھر کیا ہے کہ انصاف بمعروف اور تشریح باحسان، 2 طلاق کے بعد اگر تمہیں اس بیوی کو رکھنا ہے تو رجوع کر دو، 2 طلاق رجیع ہیں، نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہہ دو کہ میں نے تو یہ نکاح میں واپس لیا، تو واپس ہو گئی۔ اور اگر نہیں لینا تو پھر اس کے 3 حیض آ جانے دو، عدت پوری ہونے دو، اور جب عدت پوری ہو جائے تو اس میں سلوک کر کے روانہ کرو۔ ہمارے یہاں طلاق دیتے ہی میں کے بھاگ جاتی ہے، اور اس کو قرآن نے فاحش یا بینہ کہا ہے، یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہے، مگر طلاق دیتے ہی میں کے بھاگ جاتی ہے۔ کیوں بھاگ جاتی ہے؟ سسرال کے اندر کوئی اس میں سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی سیدھے منہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو بیچاری کیسے 3 مہینے کیسے گزارے گی؟ یا تو کوئی سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم عزت پوری ہو کر اسے روانہ کرو تو اس میں سلوک کر کے روانہ کرو۔ یہ قصہ مجھے یاد آیا، یہاں تو اس قصے کے جاننے والا کوئی نہیں، میں پہلے رامدیر میں پڑھاتا تھا، تو رامدیر میں شیخ الحدیث کے حضرت مولانا اجمیری صاحب کچھ گزارتے تھے، وہ پشاور کے تھے، اجمیر میں پڑھے تھے، پھر وہاں مدرس بن کے چلے گئے، گجرات میں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ یہ دوسرے مولانا بہاری صاحب تھے، وہ بھی بہار سے وہاں تھے، ان کا بھی وہاں کوئی خاندان نہیں تھا۔ تو مولانا بہاری صاحب نے اپنی لڑکی مولانا اجمیری صاحب کو دے دی، نکاح ہو گیا، ایک لڑکی پیدا ہوئی، مگر میاں بیوی میں موافقت نہیں آئی، تو مولانا نے اپنے خسر کو بلایا، بیوی کو بٹھایا اور اپنے خسر کے سامنے ساری بات رکھی، جو کچھ ہے بیوی کے سامنے رکھی، اور مولانا نے جو بات رکھی وہ معقول تھی، وہ بات کہنے کھولنے کی نہیں ہے۔ مولانا کو بیوی کے چال چلن پر اعتماد نہیں تھا، اب بیوی کے سامنے اس کے ابا سے کہہ رہے ہیں، وہ بول نہیں رہی، اس کا مطلب کہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو خسر نے کہا آپ میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ مولانا نے اپنی بیوی کو 1 طلاق رجیع دی، اور کنارے کی مسجد ہے، اس مسجد میں وہ امام تھے، تو بستر اٹھا کر کے مسجد میں چلے گئے، بیوی عزت یہی گزارے گی اور بیوی کے ساتھ اس کا باپ رہے گا، جب تک عزت پوری ہوئی مولانا مسجد ہی میں رہے، گھر نہیں آئے۔